بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں قطر کی حکومت اور وہاں کے مسلمانوں نے جو اسلامی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے چرچے ساری دنیا میں ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قطر کے جو موجودہ حکمراں ہیں جن کا نام ہے تمیم بن حمد آل ثانی، ان کا تعلق قبیلے بنو تمیم سے ہے، اور حدیث میں بنو تمیم قبیلے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہی قبیلہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ بے شک یہ باتیں صحیح ہیں۔ قطر کے جو موجودہ حکمراں ہیں تمیم بن حمد آل ثانی، ان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے، اور یہ جو قبیلہ ہے بنو تمیم اس کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت حابس ابن اقرا، حضرت خباب ابن ارت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے صحابہ کرام کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ سینکڑوں صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ اسی قبیلے کے اندر بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء پیدا ہوئے ہیں۔ اہل علم نے کتابوں میں اس قبیلے کی فصاحت و بلاغت کی بڑی تعریف کر رکھی ہے۔ خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت کی۔ آپ نے جس حدیث کے بارے میں معلوم کیا ہے، ویڈیو کے اندر بھی جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ روایت جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ میں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت اس طرح سے آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی تھیں جب مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا، کہ مجھے جب 3 باتیں اس قبیلے کے بارے میں معلوم ہو گئی تو میں محبت کرنے لگا اس قبیلے سے، قبیلے بنو تمیم سے۔ پہلی بات یہ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے بارے میں فرمائی تھی کہ ہم اشد امتی علی الدجال، کہ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ جب دجال کے ساتھ میں جنگیں ہوں گے، مقابلہ ہوگا، تو بنو تمیم کے لوگ جب لڑیں گے دجال کے ساتھ میں تو امت میں سب سے سخت مقابلہ یہی بنو تمیم کے لوگ کر رہے ہوں گے۔ ایسے ہی دوسری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ اس قوم کے صدقات جب آئے، صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ جب آئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہذہ صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ تو ان لوگوں کو، بنی تمیم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہماری قوم ہیں۔ اور ایسے ہی تیسری بات یہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک باندی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اسے آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ جو باندی تھی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ تو یہ 3 باتیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قبیلے سے جو ہے محبت ہے اور مستقل میں محبت کرتا ہوں اس قبیلے سے۔ تو بہرحال اس میں جو اہم بات ہے روایت کے اندر وہ ہے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت مقابلہ کریں گے بنو تمیم کے لوگ۔ یہ تو اس وقت ہوگا ظاہر ہے جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، لیکن اس وقت قطر نے جو کچھ کیا کہ ساری دنیا ان کی مخالفت کرتی رہی، پھر بھی انہوں نے شراب پر پابندی لگائی، ساری دنیا مخالفت کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی غانم المفتاح نے قرآن مجید کی ایک آیت سنا کر ساری دنیا کو حیران کر دیا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ قیامت تک اگر تمہارے مسائل کا حل کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو بلا شک و شبہ یہ بنو تمیم کے لوگ دجالی قوتوں کے مقابلے میں بڑے سخت ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، دجالی قوتوں کے مقابلے میں ان کو مزید سخت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔